ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبر شریف پر علماء اکرام کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے اور میرے سامنے حضور کے عاشقوں کا قافلہ جلوہ گر ہے. سبحان اللہ. میں کسی سے یہ نہیں پوچھوں گا کون سننا چاہتا ہے کون نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جتنے آ کے بیٹھے ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے گا. یقیناً کسی کی چاہت ہے جو بستر سے اٹھا لائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کا پیار ہے جس نے نیند قربان کرا دی. ورنہ اس دور میں تو لوگ مودی جی کی نہیں سنتے، ہماری کون سنے گا؟ پردھان منتری کی کوئی سننے تیار نہیں، ہماری کون سنے گا؟ لیکن رات بھر بیٹھے رہنا اور سب کچھ چھوڑ کے بیٹھنا، تمہیں مجھے کیا لگتا ہے یہ تیری میری مرضی سے ہے؟ نہیں، سچ یہ ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس میں اپنے آپ کو شاباشی نہ دے کہ میں بیٹھا ہوں، بلکہ اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ دنیا میں بہت کلمہ پڑھنے والے ہیں. حضور نے اپنا ذکر سننے کے لیے تیرا انتخاب کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقدر پہ ناز کریں، اور اگر کوئی اٹھ کے جائے نا تو اسے دیکھ کے روکا نہ کرو. منبر والوں سے گزارش ہے کوئی اٹھ کے جائے تو اسے روکا نہ کرو، بلکہ جانے والا یہ سوچے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی جس وجہ سے انہوں نے اپنی محفل سے اٹھا کے بھگا دیا. محفل انہی کی ہے نا. جی بے شک. وہ کسی نے کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اگر بلاتے وہ ہیں تو اٹھاتے بھی وہی ہیں. بے شک. بے شک. ہاں، تو اپنے پورے عمل پہ غور کرے. اٹھ کے جانے والا کون سی غلطی کر دی جس کی وجہ سے بیچ محفل سے اٹھایا گیا. اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ آج وہی لوگ جو کل قوالیوں کے شوقین تھے آج انہوں نے جلسے کو ترجیح دی ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. یہ بھی فیصلہ مصطفیٰ کا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی فیصلہ مصطفیٰ کا ہے. اور سنیں، مقدر کے دھنی ہے میں ہو رہا ہوں کہ جو مزار میں لیٹا ہے وہ بھی حضور کا بیٹا ہے، اور جو مہمان خصوصی بن کے آیا ہے وہ بھی حضور کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، دونوں حضور کے شہزادے ہیں. اور یقیناً میرا آنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، لیکن نظام تو یہی چلاتے ہیں نا. جی بے شک. بے شک. تو اگر یہ چاہیں ہم نہ آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ارباب منبر توجہ دیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بڑی اچھی تقریر کی، وہ بڑا اچھا بولتا ہے، لیکن میں نے جہاں تک حضرت غور کیا ہے، میں نے کئی بار یہ سوچا ہے آج مجھے اس اسٹیج پہ یہ جا کے بولنا ہے، لیکن جب کرسی پہ بولا بیٹھا
तो ऐसा लगा कोई कह रहा है तेरी औकात है तो अपनी मर्जी से बोल सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जबान तेरी चलेगी, मर्जी हमारी चलेगी। सुभान अल्लाह सुभान कई बार का ये तजर्बा है, कभी हम सोच के नहीं बोल पाए, लेकिन जब बोले ना तो बाद में सोचने लगे हम क्या बोल गए। पता चला जबान हमारी थी, बात उनकी थी, तो फिर मर्जी भी उनकी है। ठीक है जी। और जब सब आ ही गए हैं तो ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जी बेशक मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं। काम नहीं दीवानों का। हर आशिक की जिम्मेदारी है हुजूर से वफा करे, उनकी वफा के बिना कुछ भी नहीं। जिंदगी बहुत कम है, बहुत कम है। ये कोई गारंटी नहीं है बंदा 90 साल में जाके मरे। हमने 25 साल के लोगों के जनाजे उठते देखे, 18 साल के लोगों के जनाजे उठते देखे। हमने तो 6 महीने के बच्चे माँ की गोदों से जाते देखे हैं। बेशक फिर बेशक किस बात का इंतजार है, मौत कब आएगी। हाँ, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहा करो। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा था, अली दुश्मन बहुत हैं, तो एक काम करें, मैं आपका खैर खा हूँ, तो मेरा मशवरा है कि अपने साथ 8-10 सिपाही रख लें। फरमाने लगे क्यों? कहने लगे अगर कोई अचानक हमला कर दे दुश्मन तो कम से कम सिपाही आपकी हिमायत में काम आएंगे। तो बड़ा प्यारा जवाब हज़रत अली ने कहा था। फरमाने लगे मुझे किसी भी सिपाही की ज़रूरत नहीं। कहा किस लिए? फरमाने लगे जब तक मौत नहीं आई है उस वक्त तक मौत खुद अली की हिफाजत करेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। फरमाने लगे जब मौत का वक्त आ जाएगा तो फिर 7-10 क्या अगर लाखों सिपाही भी खड़े हों तो फिर कोई मौत से बचा नहीं मौत से बचा नहीं सकता। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो अभी तक मेले में घूम रहे हैं, आज जन्नत इस महफिल में बट रही है। सब अपने बेटों के सदके लुटाते, मुस्तफा अपने बेटे की खैरात लुटाएंगे। सुभान तो फिर तू किस दुकान पे टहल रहा है? कौन सी दुकान के चक्कर में है? आइश्क की दुकान इधर लगी है। सुभान अल्लाह मुस्तफा का फैज इस दुकान से मिलेगा। करबला वालों की खैरात आज इस दुकान से मिलने वाली है। और बैठ आकर के फिर देख, खुदा की कसम उठ के जाएगा ना तो कभी तजर्बा कर लेना। कव्वाली की महफिल हो या नाच की महफिल हो या गानों की महफिल हो, बंदा रात को जाग के जाए और सुबह को उठे ना, ऐसा लगता है किसी ने रात भर जूते मारे इसके मुंह पे। और हुजूर की महफिल फजर तक सुन, फजर की नमाज तक जाग, फिर उठ के जा और चेहरा किसी को दिखा, कैसा लग रहा है? देखने वाला कहेगा ऐसा लग रहा है फरिश्तों ने बोसा लेके भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर के जिक्र की महफिल की रसूल अल्लाह। रोना आता है जुम्मत के हाल पे। बुरा ना मानना, मैं बरेलवी हूँ और मैं समझता हूँ शायद मुझसे पक्का बरेलवी कोई नहीं यहाँ पे। और मैं ये कहता हूँ हर सुन्नी अपने आप को इतना ही पक्का समझे। सुभान अल्लाह सुभान हाँ, इतना ही पक्का अपने आप को बरेलवी समझे कि अपने सामने किसी को बराबरी का ना समझे। इतना पक्का हर सुन्नी अपने आप को बरेलवी समझे। मैं बहुत पक्का बरेलवी हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, तकलीफ की बात नहीं, हमारी कौम से ज्यादा पैसे की बर्बादी किसी कौम में है? सारी कौमों का आप जायजा लें, बेवकूफ से बेवकूफ कौम का जायजा लें, हमारी कौम से ज्यादा बर्बादी किसी कौम में नहीं पैसे की। उसकी वजह बताऊं? कब्र कहां करते हैं? अल्लाह वालों के मजार पे मेरे साथ चल, वो हाथ में हाथ दे मेरे, चल मैं भी चलता हूं तू भी चल। सैयद आफ्ताब के मजार पे चल और चल के पूछते हैं आकाज़ादे इतना बता, दीन ढोलक से फैला था या मुस्तफ़ा की सुन्नत से फैला था? सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना सवाल करते, सिर्फ इतना सवाल, मुस्तफ़ा के बेटे बता, दीन ढोलक से आया था या मुस्तफ़ा की सुन्नत से आया था? तो ये कहेंगे मुझसे न पूछ, सबसे पहले आने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी से जाके पूछ। सुभान अल्लाह
सुभान आज तकलीफ होती है, वलियों के मज़ारात हैं, बुरा न मानना, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। परवाह नहीं है दोबारा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, मत बुलाना, पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। सुभान अल्लाह सुभान लेकिन याद रखना मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या ये हमारे सुन्नियों की कमजोरी नहीं? दावे लगाते, नारे लगाते, गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, और अल्लाह के वली के मजार पे जब कोई उर्स का मौका आता तो एक तरफ बेहया बैठता है, दूसरी तरफ बेगैरत बैठी होती है। फिर कहता साहिब ये तो मुकाबला चल रहा है, और फिर जवान कुछ नशेड़ी किस्म के जवान खड़े होते, हाथों में गड्डियां लेके उड़ाते हैं। मुझे बता, तेरा पैसा इतना बेकार है कि किसी भी नचनिया के नाम पे तू पैसे लुटा दे? तूने अपने पैसे की कदर न जानी? पूछ इन कुरान वालों से, ये बताएंगे। मुस्तफा कहते अगर मोमिन की हलाल की कमाई का पैसा अगर 1 रुपया कब्र में गिर जाए और तख्ता लगा दिया जाए, फरमाते तख्ता हटाया जाएगा, रुपया निकाला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस नबी ने हमारी कमाई की इतनी हिफाजत की हो, और उस कमाई, उस उम्मत महबूब की उम्मत दौलत को इस तरह आग लगाए, मुझे बता उस नबी के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आज नचनिया आती है, 100 की गड्डियां लेके उड़ाया करते हो, और तुझे खुदा का वास्ता अगर पैसे लुटाने का शौक है तो नचनियों पे न लुटा, कभी निगाह डाल मुस्तफा की उम्मत की गरीब बेटियों की तरफ। अगर तुझे साहिब मजार से प्यार है, सैयद आफ्ताब से प्यार है, तो निकाल 10,000 की गड्डी, जा किसी यतीम के दरवाजे पे चला जा, और रात के सन्नाटे में उसके घर के अंदर डाल दे। खुदा की कसम, नाम भी मत बताना, पता भी मत बताना, चुपके से 10,000 डाल के आ जा। उस 10,000 से गरीब का खर्चा चल जाएगा, कयामत में तू बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अगर पैसे लुटाने का शौक है तो मुस्तफा के इश्क में यूं लुटा, और फिर दे कसम खुदा की, कोई सलाम करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा का सलाम आए। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, लेकिन हमारी तरीके ही बदल गए। हमने तो सोचा जितना बड़ा कव्वाला आएगा, जितनी बड़ी नचनिया आएगी, मजार वाला उतना ही राजी होगा। मुझे बता इनकी जिंदगी कैसे गुजरी। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कहती गुजर गई। जब कोई भी औरत इनके मजार पे नाचने गाने वाली आती होगी, खुदा की कसम ये रोते होंगे मजार में, वो कहते होंगे जिस चीज से उम्मत को बचाते रहे, आज उम्मत हमारे सर पे करके दिखा रही है। ख्याल आया हमें कोई ख्याल नहीं आया, कोई ख्याल नहीं आया। खुदा के वास्ते मेरी बात जहनों में डालो, इनसे पूछो कितने वलियों की तारीख है कि उन्होंने कभी नजर उठा के कदमों से आगे देखा ही नहीं, हड्डियां टेढ़ी हो गई गर्दन की, कहीं किसी गैर महरम के बदन पे नजर न पड़ जाए। ये अल्लाह वालों की जिंदगी थी। आज हमारी जिंदगियां देखो, औरतों के मेले लगे हैं वलियों के मज़ार पे, औरतों का झुरमुट लगा है वलियों के मज़ार पे। हम कितने बेहया हो गए, हमने औरतों को इतना आज़ाद छोड़ दिया, जाओ जिस मज़ार पे जाना चाहो चली जाओ। तुम मुझे जवाब दो प्यारे, बहुत संजीदगी के साथ। अगर बात गलत हो तो मिंबर से हाथ पकड़ के उतार देना, अगर बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के लेके जाना। साहिब मज़ार के मज़ार पे औरतें आ रही हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या मजहब हमें इसकी इजाज़त देता है? ज़रा दिल पे हाथ रख के बता। ज़मीन के ऊपर सबसे पाकीज़ा जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है जमीन के ऊपर। मगर मुझे बता, क्या इस्लाम औरत को नमाज पढ़ने की इजाजत देता है मस्जिद में? क्या तेरी बेटी नमाज पढ़ने जा सकती है मस्जिद में? पूछ इन उलमा से। मजहब इस्लाम औरत को सिर्फ मस्जिद में जाने की इजाजत इसलिए नहीं देता कि अगर ये जाएगी तो हो सकता है इसकी इज्जत पे किसी की आंख उठ जाए, हो सकता है इसकी आबरू पे किसी का हाथ उठ जाए, हो सकता है कोई इसे बदनिगाह से देख ले, हो सकता है इसकी इज्जत पे किसी की गलत नजर पड़ जाए। और मुझे बता तो सही, जो इस्लाम औरत को नमाज के लिए मस्जिद की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी भी औरत को किसी मजार के चक्कर लगाने की इजाजत कैसे दे सकता? सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान जिंदाबाद सुभान जिंदाबाद। अल्लाह। बेशक हाँ, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। खुदा के वास्ते पाबंदियां लगाओ इन चीजों पे, उम्मत तबाही की तरफ जा रही है।
उम्मत बर्बादी की तरफ जा रही है। हाँ, लोग कहते हैं कोई ऐसा वजीफा बता दो जिससे हुजूर की जियारत हो जाए। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा वजीफा ये है, हुजूर के नाम पे एक पत्थर खा, फिर देख खुदा की कसम नियत कर न कर ख्वाब में मुस्तफा आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी उनके नाम पे एक आंसू हमने नहीं बहाया। वो कहते हुजूर की जियारत कैसे होगी? और खुदा की कसम जब ये दिल टूटे तो मुस्तफा आते हैं, सुभान अल्लाह। जब तकलीफ होती है तब मुस्तफा आते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। कभी हुजूर के लिए जीना सीखो, हुजूर के लिए मरना सीखो। जवानों, जिंदगी 4 दिन की है। कौन से फैशन हमने नहीं छोड़े। दाढ़ियों में कट हमने निकाले, बालों में कट हमने निकाले, जैसे फटे पहने देखे कपड़े हम भी वही पहनने लग गए। क्या हुजूर ने हमें ये जिंदगी दी थी? अपने दिल में सोचे, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी बंदे के, बस दिल में सोचे क्या हुजूर ने हमें यही जिंदगी दी थी? यही ज़ाब्ता दिया था मेरे नबी ने? खुदा की कसम आज भी इज्जत चाहते हो तो हुजूर का किरदार अपनाना पड़ेगा, हुजूर का किरदार अपनाना पड़ेगा। हुजूर से प्यार करो, उनकी औलाद से प्यार करो। आज एक शहजादे की मज़ार पे आए हो, दूसरा शहजादा आने वाला है, लेकिन बताना क्या ये मोहब्बत सिर्फ हाथ चूमने तक रह जाएगी? बोलें, आज हम चाहते हैं सिर्फ हाथ चूम ले काम बन जाएगा। हाथ चूमने से काम नहीं बनेगा। नबी का बेटा बैठा हो ना, कभी हाथ में हाथ देके ये कहे, आज के बाद वादा करता हूँ कभी चेहरे से मुस्तफ़ा की सुन्नत नहीं मिटाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये कहना अपने पीर से कि आज वादा करता हूँ हुजूर के बेटे हो तुम, लो मैं आज वादा करता हूँ कभी सुन्नत नहीं मिटाऊंगा। लेकिन नहीं, हम तो जर्दे बराबर खाएंगे, बिरयानियाँ बराबर खाएंगे, लेकिन हुजूर के नाम पे जवानियाँ लुटाने के दावे तो करेंगे, उनके नाम पे दाढ़ी नहीं रखेंगे। अल्लाह अकबर, मैंने पहले कहा था हुजूर से प्यार करो। अगर उनसे प्यार हो गया ना तो फिर खुदा की कसम एक बार नहीं कई कई बार मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी, कई कई बार मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी। और वो कैसे कर्म करते हैं देखो तो सही। आओ तुम्हें बताता सकूँ। चलो आज अगर कोई प्रधान होता तो कहता नहीं जी ये मेरा स्टेटस नहीं, मैं बैठ के हुजूर का जिक्र सुनूं, मैं प्रधान हूँ मुझे तो स्टेज पे बैठाया जाए, मैं कौम का ठेकेदार हूँ मुझे आला मयार दिया जाए। ठीक है तू प्रधान है, लेकिन जब हुजूर की महफिल में आया करो ना तो सब प्रधानी एक तरफ रख के आया करो, प्रधानी रख के आया करो, मुस्तफ़ा के नौकर बन के आया करो। ये वो बारगाह है, यहाँ जितना झुक के आओगे उतना ज्यादा लेके जाओगे, जितना नीचा होके आओगे उतने ऊंचे होके जाओगे। यहाँ जो ऊंचे होके आते हैं वो कुछ लेके नहीं जाया करते। अगर लेके जाना चाहते हो तो ये सोच के आया करो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा था ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुझे एक इज्जतदार की कहानी सुनाऊं, आज उस औहदे वाले की कहानी सुनाऊं जिसके नाम से लोगों के माथे पे पसीने आते थे। क्या तेरा औहदा इतना हो गया कि हुजूर के नाम पे तुझे शर्म आती है? कुछ लोगों से हम कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, तो कहते हैं तो छोटे लोगों का काम है, अगर हम बोले तो हमारी जात और हमारी इज्जत चली जाएगी। भाई तू नहीं जानता इश्क क्या है हुजूर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब बिलाल को आजाद कराने गए, जब बारी आई ना, कहने लगे क्या कीमत मांगता है इसकी, तो यूं देखा उसने अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को और कहने लगा दोगे कीमत? कहा हाँ। कहा मुझे 100 दिरहम चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे जा दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा नहीं 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 अभी रुको, 150 दिरहम चाहिए। आपने फरमाया जा दिए। उसने कहा सस्ता है शायद सौदा। फिर कहा ठहरिए 200 दिरहम चाहिए। चलते चलते 500 पे बात आ गई। कहने लगा 500 दिरहम लूंगा। अबू बकर सिद्दीक बोले जा दिए। जब इतनी बात कही ना जा दिए, तो इसने फिर बढ़ा के बोलना चाहा। करवट वाले ने कंधे पे हाथ रख के कहा चुप हो जा। अगर हंडिया का मुंह खुला हो तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए। अगर वो दिए जा रहे हैं तो तू बोले जा रहा है, अब बस भी कर। बिलाल की कीमत इतनी नहीं जितने तूने मांगी। तो कहने लगा सुनो अबू बकर, एक बात, एक शर्त और है। का कौन सी? का काले के बदले में गोरा गुलाम भी लूंगा। सुने इश्क किसे कहते हैं? काले के बदले में गोरा भी लूंगा। फरमाने लगे दिया। कहने लगा हर गोरा नहीं बल्कि वो गोरा गुलाम चाहिए जो आपका पूरा बिजनेस संभालता है। फरमाने लगे जब वो भी दिया। जब आपने इतना बड़ा सौदा कर लिया, एक गुलाम दिया, गोरा गुलाम है, और 500 दिरहम दिए और बिलाल को कंधे पे उठा के चलने लगे, तो कहा था अबू बकर मैं तो तुम्हें अक्लमंद ताजिर समझता था, लेकिन पता चला है कि तुम सबसे बेवकूफ ताजिर हो।
آپ نے رک کیا، پھر مڑ کے امیہ کی طرف کہنے لگے بیوقوف میں نہیں تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تو بتا تو نے مجھے بے وقوف کیوں کہا؟ اس نے کہا میں اس لیے بے وقوف کہہ رہا ہوں، کالے کے بدلے میں گورا دے کے جا رہے ہو، اتنی قیمت دے کے جا رہے ہو، اتنی قیمت میں اتنا سستا غلام اتنا مہنگا کر کے لے کے جا رہے ہو، اس لیے میں نے کہا ہے کہ تم بے وقوف ہو۔ ابو بکر صدیق مسکرائے، کہنے لگے بے وقوف میں نہیں بلکہ تو ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا تو نے بلال کی قیمت کم لگائی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے کہ اگر اس کی قیمت اگر ابو بکر کی ذات بھی لگا دیتا تو اپنے آپ کو دے دیتا، لیکن بلال کو لے کے جاتا۔ کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ بلال کو نہ دے، اگر دیکھنا ہے تو آمینہ کے لال کو دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے تو بلال کو دیکھ رہا ہے، مامنہ کے لال کو دیکھ رہا ہوں، اور اسے عشق کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں عشق۔ ہم نے کون سا عشق کیا؟ 12ویں آ گئی زردے پک گئے ہو گیا عشق، محرم آ گیا کھچڑے بن گئے ہو گیا عشق، 11ویں پہ ہم نے بریانی کھا لی ہو گیا عشق۔ اسے عشق کہتے۔ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ اکبر، عشق کی قیمتیں چکائی جاتی ہیں، عشق کی قیمت چکائی جاتی ہے۔ ہاں، حضرت جنید بغدادی بادشاہ کے درباری پہلوان، میں نے کہا تھا نا اگر عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ درباری پہلوان تھے اور اتنی شان والا، ہیبت والا، اگر نام لے دو نا کسی بھی پہلوان کے سامنے جنید بغدادی کا، تو ماتھے پہ پسینہ آتا تھا، یوں پوچھنے لگتا تھا ایسے۔ لیکن ایک دن دربار میں بیٹھے نا، میدان میں اکھاڑے میں، اور بادشاہ کی کرسی بغل میں تھی، تو ایک بڑا کمزور شخص آیا، کہنے لگا بادشاہ سنا ہے کہ جنید سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ کہا صحیح سنا۔ تو کہنے لگا میں مقابلہ کروں گا جنید کا۔ سب کی نگاہ پڑی، دیکھا بڑا کمزور ہے، پیر بھی کانپ رہے ہیں، ہونٹ بھی کانپ رہے ہیں، اور دیکھنے میں بھی بڑا کمزور لگ رہا ہے، جیسے آپ نے مجھے کئی بار یہ تانا مل گیا بڑے کمزور ہو۔ ہمیں ہمارے بھائی کیسر صاحب نے کہا تھا کہ ان کی کمزوری نہ دیکھیے، ہے جی، تو مگر جو بھی ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بے شک بے شک۔ کبھی کبھی ڈبل انجن اتنا کام نہیں کرتا جو سنگل انجن کر جاتا ہے، تو خیر یہ کوئی بات نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کی نعمت ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا، اس نے جیسا بنایا ہے، جتنا مضبوط اور کمزور بنایا ہے۔ لیکن فکر نہ کرنا یہ کمزور صحیح ہے، لیکن دشمن رضا کے لیے نا یہ ہزاروں پہ بھاری پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اتنا بھی کمزور نہیں جتنا سمجھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھ کے میری بات، بس سنے میں جو میں کہنے لگا ہوں، تو کہنے لگی اتنا کمزور آدمی یہ مقابلہ کرے گا جنید کا؟ کہنے لگا اس سے کوئی مطلب نہیں کمزور ہوں کہ طاقتور ہوں، لیکن چیلنج قبول کرو، میں کشتی لڑوں گا جنید سے۔ بادشاہ نے قبول کیا، ٹائم مقرر ہوا، کہنے لگا ٹھیک میں اس دن آ جاؤں گا۔ اب ذرا سننا عشق کی قیمت کہاں چکائی گئی۔ جب وہ دن آیا نا تو لوگوں کو ایک فکر تھی کہ یار اتنا کمزور آدمی جنید سے لڑے گا، یہ سوچ کر کے لوگوں کی بھیڑ بڑی تیزی سے میدان کی طرف بڑھی۔ سورج نے نکلنا شروع کیا، لوگوں نے آنا شروع کیا، سورج اٹھتے اٹھتے پورا میدان لوگوں کے ہجوم سے کچا کچ بھر چکا تھا۔ اب انتظار تھا تو آنے والے کا انتظار تھا۔ لوگ جنید بغدادی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، سب حیرت میں تھے کہ جو وعدہ کر کے گیا ہے کہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، سب غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن سب کے کانوں میں باتیں ہو رہی تھی، نہیں نہیں وہ اجنبی تھا، آ نہیں سکتا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ لیکن جنید بغدادی کے ماتھے پہ ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا، خیال آتا تھا کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی، بلا وجہ تو جنید کو چیلنج نہیں کر سکتا، ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا۔ اللہ اکبر، آج سے پہلے جنید کے نام سے ماتھے پہ پسینہ آتا تھا، لیکن آج جنید بغدادی کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے۔ آج جنید بغدادی حیرت میں گئے، آج ان کے ماتھے پہ پسینہ آ گئے۔ اللہ اکبر، ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا۔ جب وہ وقت قریب آ گیا جس وقت کو کشتی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جب کوئی نظر نہیں آیا، لوگوں نے شور مچا
دیا بادشاہ اب کشتی کا فیصلہ اب ختم کیا جائے، جس کو آنا تھا وہ نہیں آئے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں دور سے گرد اڑتی نظر آئی۔ کسی نے کہا ٹھہرو، وہ گرد آ رہی ہے، ہو سکتا کہ وہی آ رہا ہو۔ جب گرد صاف ہوئی لوگوں نے دیکھا وہی چہرہ جو کچھ دن پہلے تھا، جو گرد سے نمودار ہوا، اور اس نے آ کر کے کہا ٹھہر جاؤ، میں آ گیا ہوں، کشتی کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اکھاڑے میں آ کے کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا جنید اب نیچے آ جاؤ، تمہاری میری کشتی کا وقت آ گیا ہے۔ اب جب جنید نے زمین پہ قدم رکھا ہے، آج جنید کے قدم کانپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ماجرا کیا ہے، یہ منظر کیا ہے؟ آپ آئے ہیں اکھاڑے میں، اور آنے کے بعد آپ نے جیسی اس پہلوان سے ہاتھ ملایا، آنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو اپنے پہلوانوں کا دستور ہوتا ہے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو آنے والے نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کان قریب کرنے کو کہا کہ جنید میرے قریب اپنے کان کیجئے۔ جب اتنا کہا ہے اب جنید کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جیسی کان قریب کیے ہیں، اس آنے والے نے اپنے ہونٹ جنید کے کان کے قریب کیے، کہنے لگا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ ور کشتی لڑنے والا نہیں ہوں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا میں ایک سید زادہ ہوں، مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں۔ کہا پھر مجھ سے کشتی لڑنے کیوں آیا؟ اتنا سننا تھا۔ سید زادے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر پر رو کے کہتا ہے جنید تجھے کیا بتاؤں، میری بیٹیاں جوانی کے قریب ہیں، ان کے بدن پر جو کپڑے ہیں کئی جگہ سے پھٹ چکے ہیں، اب مارے حیا کے وہ بستی تک میں نہیں آ سکتی ہیں، وہ جنگل کے جھوڑوں میں چھپ کے رہتی ہے۔ تجھے کیا بتاؤں جنید، میری بیٹیاں حیا کی وجہ سے باپ کے سامنے تک نہیں آتی ہے۔ میں نے سنا ہے تم میرے حضور سے پیار کرتا ہے، میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ سوچ کر کے آیا ہوں کہ آج کا دن تم مصطفیٰ کے نام کر دے گا۔ اور خدا کے بندو تم سے بھی گزارش ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیرے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ اگر پڑوسی کے دسترخوان پر تجھے کھجور دکھائی نہ دے تو کبھی اپنے دسترخوان کو اٹھا کے لے کے چلے جانا۔ اگر سحری کے وقت میں پڑوس سے دھواں نہ اٹھے تو سمجھ لینا مصطفیٰ کے امتی کے گھر آج سحری کا انتظام نہیں ہے۔ کبھی آواز دے کے پوچھ لینا، کبھی افطار پر اپنے ہاتھ پکڑ کے لے آنا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تو 60 روزے رکھے گا تو شاید وہ ثواب نہ مل سکے جو مجبور کو افطاری کرانے میں اللہ تجھ کو ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات کہہ جاؤں، ضرورت مندوں کی ضرورت سمجھا کرو۔ تم میں سے کئی لوگ بزنس مین ہوں گے، کئی دکاندار ہوں گے، خدا کے واسطے رمضان میں کسی بھی چیز کو، سستی چیز کو مہنگا کر کے نہ بیچنا، سستی چیز کو مہنگا کر کے نہ بیچنا۔ اس لیے کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی بار غریبوں کے بچے باپ سے کہتے ابا آج ہمیں بھی سیب سے افطاری کرنی ہے۔ تم نہیں جانتے باپ ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن کبھی بچوں کی بھوک کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب غریب بچے کہتے ہیں نا ابا مجھے بھی آج کھجور سے افطاری کرنی ہے، وہ گلاس کا پانی دے کے کہتا بیٹے اس سال پانی سے افطار کر لو، آئندہ سال کھجوریں خریدیں گے۔ خدا کے واسطے چیز کو مہنگا نہ کرنا۔ اگر تجھے لگے کوئی تیرے ٹھیلے کے پاس آیا اور تجھ سے کہتا مجھے چند کھجوریں چاہیے، یا اگر تجھ سے ریٹ پوچھے نا کہ کھجور کا ریٹ کیا ہے اور تو نے کہہ دیا 400 روپے کلو ہے، اگر وہ اتنا سن کے گردن پھیر کے جانے لگے نا تو سمجھ لینا دل میں تو تھا خریدتا، شاید بچوں کی فرمائش نہیں سے بھیجا ہوگا لیکن مجبوری نہیں سے واپس کر دیا۔ خدا کے واسطے اس مہینے میں کمائی کی فکر نہ کرنا، کمائی کی فکر نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسا بندہ منہ پھیر کے جانے لگے ہاتھ پکڑ لانا، کہنا بھائی بات کیا ہے؟ اگر وہ کہے نا مجھے ضرورت نہیں ہے، ایک ڈبہ کھجور کا اٹھانا، تھیلی میں ڈال کے کہنا یار میری طرف سے عید کا تحفہ لے کے چلا جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری طرف سے عید کا تحفہ لے کے چلا جا۔ تو نہیں جانتا جب اس کھجور سے اس غریب کا بچہ نہ روزہ کھولے گا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تجھے اس میں کتنا نقصان ہوا کتنا نفع، لیکن اتنا جانتا ہوں جب وہ کھجور غریب کے حلق کے نیچے جائے گی دعا دل سے نکل کے سیدھی اللہ کے عرش پہ جا کے ٹکرا جائے گی۔ ہاں، خدا کے واسطے کسی مہنگی چیز کسی سستی کو مہنگی کر کے نہ بیچنا۔ حضور کے کئی غریب امتی بھی ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے بچوں کے ساتھ افطار کریں۔ ہاں اسٹال لگائیں گے لوگ کپڑے بانٹنے کے لیے، کیمرہ پہلے لگے گا۔ آج ہم غریبوں میں کپڑا بانٹ رہے ہیں، آج ہم ضرورت مندوں میں
ان کے عید کا تحفہ بانٹ رہے ہیں، وہ تو نہیں جانتا۔ میں نے کئی بار غریبوں کے فوٹو دیکھے کہ دینے والوں کے سر اونچے ہوتے ہیں، ان لینے والے یوں نظریں جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ویڈیو میں کہا جاتا سر اوپر کرو، بتاؤ تمہیں کیا دیا ہم نے، شرم نہیں آتی؟ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو نہیں جانتا یہ کس کا بندہ ہے؟ یہ اس کا بندہ ہے، وہ ایسا خالق ہے، ایسا مالک ہے، اگر چاہے تو منٹوں میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کے بندوں کا ذلیل کرنے پہ لگائے جو منٹوں میں تقدیر نہیں سیکنڈوں میں بدل دیتا ہے۔ گردن اٹھا کے کہتا بتا تجھے کیا دیا؟ شرم کر، حیا کر، خدا کے واسطے کسی کو اس طرح رسوا نہ کرنا، کسی کو اس طرح رسوا نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسے نوبت آ جائے تو سوچنا اللہ نہ کرے کل تیرے بچے یتیم ہوں اور کسی امیر کے دروازے پہ یوں کھڑے ہوں ہاتھ پھیلا کے، تو بتا قبر میں تیرے دل پہ کیا گزرے گی۔ ہاں، میں تقریر کے جوہر دکھانے نہیں آیا، میں حضور کا نوکر ہوں اور یہ چاہتا ہوں حضور کا پیغام ان کی امت تک پہنچے۔ یہی پیغام، یہ خیال لے کے آج گلی گلی کے چکر کاٹ رہا ہوں تاکہ حضور کی امت کو حضور کے پیغامات کی خبر ہونی چاہیے۔ اور سن تو صحیح، تم نے ویڈیو بنائی، غریبوں کے ہاتھ پھیلا کے تم نے دیے۔ تجھے ایک کہانی سناؤں۔ کہانی کیا؟ حقیقت کہانی قصے کو بھی کہا جاتا ہے، واقعے کو بھی کہا جاتا ہے۔ سنے ذرا، تجھے اس گھر پہ لے کے چلتا ہوں جس گھر میں اسلام کی سب سے پہلی مفتیہ موجود ہے، جس گھر کے اندر اسلام کی سب سے پہلی محدثہ موجود ہے، جس کو دنیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام دیتی ہے۔ آؤ غریبوں کی عزت کا مذاق اڑانے والوں، ان کی غربت کا تماشا اڑانے والوں، دیکھو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجے کے ہاتھ میں تھیلا دیا، فرمانے لگی سنو جاؤ، ہمارے گھر کے آگے قریب رہتا ہے، یہ تھیلا اس کے گھر رکھ کے آ جانا، ہاتھ میں مت دینا، نام بھی مت بتانا، چپکے سے جانا، اس کے گھر کے اندر رکھنا، اگر نام پوچھے تو بتانا مت۔ سننا ذرا غور سے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تھیلا لے کر کے آپ نے بھیجا، وہ تھیلا لے کر کے گئے، جانے کے بعد اس غریب کے گھر گئے، تھیلا جا کے رکھا، اس نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا اجازت نہیں ہے بتانے کی۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کے کہتے ہیں خالہ جان بتاؤ تو صحیح کہ آپ نے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے نام بتانے سے انکار اس لیے کیا تاکہ وہ آپ کو پہچان نہ سکے، کس نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ آپ نے ہاتھ میں دینے سے کیوں منع کیا؟ اب سنو ام المومنین عائشہ صدیقہ کا جواب، آپ کہتی ہے بھانجے بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور عائشہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی کی میری وجہ سے کسی غریب کا ہاتھ نیچے ہو۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا اے عائشہ تجھے حق کس نے دیا تھا؟ میرے غریب بندے کا ہاتھ تو نے نیچا کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کے واسطے لٹانا تو خیال کر کے لٹانا، کہیں تیرے صدقے میں کسی کی عزت نہ چلی جائے، کہیں تیری خیرات کسی کی عزت لے کے نہ ڈوب جائے۔ گزارش ہے تم سے، ہاں اگر دکاندار ہو، رمضان میں کوئی غریب آ جائے نا تو اس کے احساس سے سمجھ لینا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ ضروری باتیں جو بتا رہا ہوں، خیال رکھنا، یہ چھوٹی ضرور ہیں لیکن ہوتی ہے ہمیں، ہمارا ان پہ دھیان نہیں جاتا۔ شادی بیاہ فنکشنوں کے موقع پہ سب کپڑے نہیں بناتے، جس کی گنجائش ہوتی ہے وہی کپڑا بناتا ہے، لیکن جب عید کا دن آتا ہے نا تو پھر غریب، امیر، یتیم، بیوہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو کپڑے نہیں بناتا، بے شک سب بناتے ہیں نا کپڑے۔ اگر تمہاری دکان میں کوئی غریب آ جائے اور اگر وہ یہ کہے نا یہ کپڑا کتنے کا ہے، بھلے وہ اونچی رینج کے کپڑے کی طرف اشارہ کرے، تو یہ مت کہنا یہ کپڑا تیری اوقات کا نہیں ہے، اس سے یہ مت کہنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے خریدنا، یہ بڑے لوگوں کے لیے، یہ کہہ کے کبھی کسی کو غریبی کا احساس مت دلانا، سیدھے ریٹ بتا دینا، سیدھے ریٹ بتا دینا، ہاں مگر کسی سے یہ مت کہنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کی رینج اتنی ہے کہ تم نہیں لے سکتے۔ اگر یہ کہا نا تو غریب کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دل ٹوٹے نا اس کی آواز شاید تیرے میرے کان تک آئے نہ آئے، مدینے والے مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، یتیموں کا غریبوں کا خیال کرنا۔ تو اس نے جنید بغدادی کے کام میں کہا میری بیٹی ہے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہے، وہ آج یار کثرت رزق کی دولت ہے لیکن حضور سے محبت نہیں،
کبھی ایسے دن ہمارے گزرے ہماری بچیوں نے کبھی اتنے پیبند لگے کپڑے پہنے، ہماری بیٹیوں کے دوپٹے میں ایک پیبند آ جائے تو ہماری بیٹیاں اسے سر پہ رکھنا گوارا نہیں کرتی. اور وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے 70 پیبندوں کے ساتھ کپڑے پہنے، اور اگر پیبند بھی لگانے کا کپڑا نہ ہوا تو جھاڑیوں میں بیٹھ کے گزارے کیے. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے وقت کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، اپنی دور خلافت میں اپنے گھر آئے، اپنی پانی کے لیے بیٹی کو آواز دیا لیکن بیٹی نکل کے نہیں آئی. دوسری بیٹی کو آواز دیا، وہ بھی نکل کے نہیں آئی. جب باہر نہیں نکلی نا، آپ نے فرمایا میری بیٹیوں کو ہوا کیا ہے، یہ میرے سامنے آ کیوں نہیں رہی؟ فرمانے لگے ماں نے کہا وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے کپڑے کئی جگہ سے پھٹ چکے ہیں، حیا ہے کہ ان کو باپ کے سامنے آنے نہیں دے رہی ہے. یہ وقت کے خلیفہ کی کہانی ہے یار. آج کثرت دولت کی لیکن شعور میں حضور سے پیار نہیں. اگر اللہ نے دولت دی ہے نا تو حضور کے نام پہ لٹاؤ، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنا نوازتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا گھر میں برکت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ آج میری طرف سے رب سے التجا کر دے، عثمان کو اب وہ دولت نہ دے، بہت ہے میرے پاس دولت، اب رب مجھے دولت نہ دے. اتنے میں جبریل آ گئے. محبوب رب کہتا ہے عثمان سے کہہ دو یہ میری راہ میں دینا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یہ میری راہ میں دینا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا. عثمان کہنے لگے یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی راہ میں دینا بند کر دوں. جبریل مسکرا کے کہتے ہیں حضور تب تو رب بھی فرما رہا ہے اگر یہ میری راہ میں دینا بند نہیں کرے گا تو میں بھی عثمان کو دینا بند نہیں کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لٹانا تو اس کے نام پہ لٹانا، ان نچنیوں پہ لٹانے سے نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بیٹی اور پھر بیٹی. اللہ اکبر. میں ایک بات بتا دوں، اگر باپ کو راضی کرنا ہو نا تو بیٹی کو راضی کر دو. کسی کی بیٹی پہ رحم کر دو. بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا انوکھا رشتہ باپ سے ہوتا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کی بیٹیوں کو. اس چیز کو آپ بھی جانتے ہوں گے، علماء بھی جانتے ہوں گے جو پردیس رہتے ہیں، مسافر رہتے ہیں. اگر باپ پردیس چلا جائے بیٹا اتنا نہیں روتا باپ کے لیے جتنی بیٹی رویا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان ہاں. اور باپ نا بیٹیوں کے لیے جان لٹا دیتا ہے، جان لٹا دیتا ہے. بجاتی نا بیٹیاں جھاڑی میں تھی تبھی تو جنید کے پاس آئے تھے، بدن کے کپڑے پھٹے تھے. اللہ اکبر. بیٹی کا رشتہ کتنا عجیب ہے. آج تجھے حضور کی چوکھٹ پہ لے کے چلو. آج لوگ بیٹوں کے لیے مرتے. میں کہتا ہوں بیٹوں کو مانگو دعاؤں میں لیکن رو کے کبھی رب سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو. اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے ملا کرتے ہیں اور بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں. سبحان اللہ. یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں اور مقدر سے اللہ بیٹیاں دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی بیٹی کو تانا دینا تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں خدا نے 4 بیٹے دیے، اللہ کا شکر ہے ان نے 4 بیٹے دیے ہیں. اور کوئی کسی کے پاس 3 بیٹی ہو جائیں کہ ناک میں دم ہے 3 بیٹیاں ہو گئی. بیٹی کو منحوس نہ سمجھ. اگر بیٹی ان برکت نہ ہوتی تو خدا محبوب کے آنگن میں کبھی 4 بیٹیاں نہیں دیتا، 4 بیٹیاں نہیں دیتا. اور سن، اگر یقین نہ ہو تو کر لینا، جب بیٹے دھکے مار دیں گے، جب تجھے ٹکڑا نہیں دیں گے بیٹے، اور جب تو ایک ایک لقمے کو ترسے گا، یہ خبر بیٹی کو پہنچے گی تو اگر وہ 100 کلومیٹر بھی دور ہوگی بچے چھوڑ کے آئے گی، گلے میں ہاتھ ڈال کے کہے گی ابا آنسو پوچھ لے اگر بھائی نے روٹی نہ دی تو کیا ہوا، تجھے روٹی کھلانے کے لیے تیری بیٹی آ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیٹی ہوتی ہے. آج ہم نے بیٹیوں کو کون سا صلہ دیا؟ کیا دیا بیٹیوں کو؟ ہم نے انہیں لاوارث بنا کے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کرم کی چلی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری اس سرزمین کو کہ آج آپ کی محفل میں وضاحت آئی ہوئی ہے جو قیامت کے دن تیرے میری بخشش کی ضمانت بنے گی. سبحان اللہ. یہی سبحان ذہن اعلیٰ حضرت نے دیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. سبحان حضرت اللہ. شریف فرمائے. ماشاءاللہ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں اللہ محفل قبول کرے کہ نہ کرے، قبول کرے کہ نہ کرے. لیکن جب ایسی بابرکت قدم آ جائے نا تو پھر مقبولیت کی ضمانت ہو جاتی ہے. ہاں مقبولیت کی ضمانت ہو جاتی ہے. حضور قبلہ تشریف فرما ہے. بس میں اب مناسب نہیں سمجھتا کہ حضرت کو زیادہ دیر انتظار کرایا جائے.
ہاں میں بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں اگر حضور اجازت فرمائیں تو توجہ ہے آپ لوگوں کی، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ کو ٹکڑے بھی کھلاتی ہیں۔ بیٹوں پہ ناز کرو، بیٹے نبیوں نے دعاؤں میں مانگے ہیں، بیٹے مانگنا نبی کی سنت ہے، لیکن بیٹیاں بھی خدا سے مانگا کرو، بے شک۔ بیٹیاں بھی خدا سے مانگا کرو۔ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب بیٹیاں ساتھ نبھاتی ہیں، تب بیٹیاں ساتھ نبھاتی ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بیٹا کتنی بڑا چہیتا کیوں نہ ہو باپ کا، لیکن جو درد باپ کا بیٹی کو ہوتا ہے وہ بیٹے کو نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ جو درد بیٹی کو ہوتا ہے وہ بیٹے کو نہیں ہوا کرتا ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ سنے نا، ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ بیٹی کا رشتہ بتانے لگا، گزر کے جا رہی تھی نا، تو ابو جہل راستے میں کھڑا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ۔ اس نے نا کچھ حضور کے بارے میں کہہ دیا، تو بیٹے جو ہوتے ہیں نا، بیٹے تو کئی بار ڈال کے نکل جاتے کان پہ، وہ چل اپنے منہ سے کہہ گیا، لیکن بیٹیاں کبھی باپ اور بھائی کی برائی برداشت نہیں کرتی، یہ یاد رکھنا، کبھی باپ اور بھائی کی برائی برداشت نہیں کرتی۔ حضرت فاطمہ گزر کے جا رہی نا، اس نے کچھ کہا، حضرت فاطمہ نے جواب دے دیا کہ میرے باپ سچے ہیں، تم جھوٹے ہو۔ جب اتنی بات حضرت فاطمہ نے کہی نا، اس کو اپنے یاروں کے سامنے شرمندگی لگی، اس نے حضرت فاطمہ کے تماچا لگایا، اللہ اکبر۔ جب تماچا لگا نا، حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر آئی۔ جب گھر آئی نا تو باپ ہوتا ہے، باپ بیٹی کو دکھ میں دیکھے تب بھی رو دیتا ہے، اور بہت زیادہ خوش دیکھے تب بھی رو دیا کرتا ہے۔ یہ رشتہ ہوتا ہے باپ سے بیٹی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ گھر تشریف لائیں، میرے حضور نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے، بیٹی کیا بات ہے، پوری بات جب بتائی نا، میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ پوری تاریخ پر ڈالیے، پوری تاریخ۔ حضور کی راہ میں کانٹے ڈالے گئے، مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا، پتھر مارے گئے، کبھی حضور کو جلال نہیں آیا، اوجڑی ڈالی گئی، حضور کو جلال نہیں آیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جلال نہیں آیا، لیکن جب بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے پتہ چلا تماچا لگایا ہے، میرے نبی کو جلال آیا۔ فرمایا جا بیٹی ابو سفیان کے پاس جا اور ان سے جا کے کہہ دے کہ وہ جائیں اور ابھی ابو جہل سے بات کریں، اگر اس نے میری بیٹی سے معافی نہ مانگی آج میں بد دعا کروں گا، اللہ قیامت تک اس کی نسلوں کے نام مٹا ڈالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ حضور کو جلال آیا۔ اور سنیں، یہ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، میرے سر کے تاج جلوہ گر ہیں، ہماری آخرت کے سہارے جلوہ گر ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ حضور کے بڑے دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام آتا تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھے نا، ان میں آتا تھا حضرت ابو سفیان کا نام۔ پوری تاریخ پڑھیے، جتنے بڑے دشمن تھے خدا نے کسی کو بھی ان میں سے ایمان کی دولت نہیں دی، صرف حضرت ابو سفیان کو ایمان کی دولت ملی۔ اور جب آپ کے ایمان کی وجہ پہ مفسرین نے بیان فرمائی، ارباب منبر کی توجہ چاہیے، جب مفسرین نے بیان فرمائی کہ صرف ابو سفیان ہی کو ایمان کیوں ملا، تو اب اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جب حضور نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، 6 سال کی عمر شریف حضرت فاطمہ کی تقریباً تھی، کہا جاؤ ابو سفیان کے پاس۔ جب حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئی نا، ابھی زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا تھا، حضرت ابو سفیان نے سیدہ کو روتے دیکھا، فوراً گود میں اٹھا لیا تھا۔ جیسی گود میں اٹھایا، اس کے بعد کہا بیٹی بات کیا ہے، تب پورا قصہ حضرت فاطمہ نے بتایا۔ حضرت ابو سفیان نے فوراً گود میں لیا، اور لینے کے بعد ابو جہل کے دروازے پہ آئے، دستک دی، ابو جہل باہر نکلا، ابو سفیان کی گود میں حضرت فاطمہ کو دیکھا، جب دیکھا نا تو پھر گھبرا گیا۔ آپ کہنے لگے ظالم بتا تو صحیح، ہماری دشمنی ہے تو مصطفیٰ سے ہے، ہماری لڑائی ہے تو مصطفیٰ سے ہے، اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا تھا، اس کے اوپر تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا، تجھے پتا نہیں ہے ہم دشمنوں کی بیٹیوں کا بھی احترام کیا کرتے ہیں، تو نے بچی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا۔ جب اتنی بات کہی ابو سفیان نے، ابو جہل کی گردن جھک گئی، جب گردن شرم سے جھکی ہے، اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بیٹی مار تماچا اس کے منہ پہ اور اپنا بدلہ لے لے۔ جب اتنی بات ابو سفیان نے کہی ہے، حضرت فاطمہ نے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے چچا ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، ہمیں تو معاف کرنا سکھایا ہے، جاؤ ہم معاف کر رہے ہیں۔ جب اتنی بات حضرت فاطمہ نے کہی، آپ کہتے ظالم حیا کر، اس بچی کا کردار دیکھ اور اس کا جگر دیکھ، یہ تجھے معاف کر کے جا رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ معاف کر سکتی ہے، لیکن ابو سفیان معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے
سے ابو سفیان نے ابو جہل کے منہ پہ تماچا لگایا. جب یہ تماچا لگا ہے حضرت فاطمہ مسکرانا شروع کر دیتی ہے. جب حضرت فاطمہ مسکراتی ہوئی گھر آئی ہے, پہلے جب آئی تھی آنکھ میں آنسو تھے, تب حضور رو دیے تھے, لیکن اب مسکراتی آئی ہے تو مصطفیٰ پھر رو دیتے ہیں. بیٹی کو گود میں لیا, کہا بیٹی کیا ہوا, پورا قصہ سنایا, پوری بات بتائی حضرت فاطمہ نے. جب میرے حضور نے سنا ہے کہ ابو سفیان نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے منہ پہ تماچا لگایا, میرے حضور کی نبوت والی جھولی پھیل جاتی ہے. آقا کہتے ہیں یا اللہ آج ابو سفیان نے میری فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ لوٹائی ہے. مالک اس وقت تک ابو سفیان کو موت مت دینا جب تک اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, حضور تاج العلماء, فیضان محدث اعظم ہند. اللہ اکبر. یہ بیٹی ہوتی ہے, خدا کے واسطے بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھنا. ہر غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نگاہ سے دیکھو. اگر تیری بیٹی 10,000 کا سوٹ پہن سکتی ہے تو کسی بیوہ کی بیٹی بھی کم سے کم 1000 کا سوٹ پہننے کا حق رکھتی ہے. بے شک بے شک. حالات کو آپ نظروں میں رکھنا. جب عید کے دن نماز پڑھنے جاؤ تو دیکھنا اسی راستے پہ مسلمانوں کے بچے کھلونے بیچتے ملیں گے, کھانے کے سامان بیچتے ملیں گے. تیرا بیٹا انگلی پکڑ کے 4000 کا سوٹ پہن کے جائے اور اسی راہ میں غریب امتی چنے بیچے. مجھے بتا کیا تیرے بیٹے کو عید پیاری ہے, غریب کے بیٹے کو عید پیاری نہیں؟ خیال کرنا. عید سے پہلے پہلے امت کے غریب بچے ڈھونڈ لینا. جہاں اپنے بچوں کے لیے 10,000 کے کپڑے خریدو, 5,000 کے کپڑے مصطفیٰ کے غریب امتیوں کے لیے خرید لے. بے شک بے شک. خیال کرنا ان چیزوں کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سے پیار کرو, ان سے پیار کرو گے, ان کی اولاد سے پیار کرو گے, پھر اللہ کتنا بڑا صلہ دیتا ہے. جنید بغدادی کے کان میں آنے والے نے کہا تھا, جنید بیٹیاں ہیں جنگل میں جھاڑی کے پیچھے ہیں, سنا ہے تو میرے حضور کا کلمہ پڑھتا ہے, ہمارے نانا کا کلمہ پڑھا ہے, آج ایک سودا کر لے, آج مجھ سے کشتی ہار جا, وعدہ کرتا ہوں قیامت میں شفاعت کا تاج نانا سے دلوا دوں گا. سبحان اللہ سبحان. جب اتنی بات کہی نا تو بس پھر کیا تھا, عجیب کیفیت ہو گئی جنید بغدادی کی, عجیب کیفیت ہو گئی. سوچنے لگے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ واقعی سید زادہ ہے, یہ حضور کا بیٹا ہے واقعی. یہ سوچ کے نا آپ پریشان تھے. اس نے کان میں کہا سوچ مت جنید, سودا کر لے, سودا کر لے, آج میرے لیے اتنا کر. سنا ہے یہاں جو جیتتا ہے اسے انعام سے نوازا جاتا ہے. اس لیے آیا ہوں کہ غیرت ہمیں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتی ہے, صدقہ ہم لے نہیں سکتے, سید زادے ہیں, بس انعام ہم لے سکتے ہیں. آج ایسا کر مجھ سے کشتی ہار جا, قیامت کے دن میں اپنے نانا سے تجھے کہہ کر کے شفاعت کا تاج پہنوا دوں گا. اللہ اکبر. اتنی بات جب جنید بغدادی نے سنی ہے, پھر کیا تھا, اب تو آنکھوں میں عشق کی چمک آ جاتی ہے, دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد سارے مجمع نے دیکھا, ہاتھ ملانے کے بعد پلک جھپکا, سب نے دیکھا جنید نیچے لیٹے تھے, سید زادہ سینے پہ بیٹھا ہوا تھا. شور مچ گیا کہ نہیں دھوکا ہوا کہ جنید کے ساتھ. کہا نہیں کوئی دھوکا نہیں. کہا اگر دھوکا نہیں تو اتنا کمزور کیسے پٹک سکتا ہے جنید کو. پھر کشتی کرائی گئی, پھر سید زادہ سینے پہ تھا, تیسری مرتبہ کشتی ہوئی, پھر سید زادہ سینے پہ تھا. لوگوں نے سید زادے کو کاندھے پہ اٹھایا, جنید کو ٹھوکریں لگی. کوئی کہہ رہا تھا جنید تو نے کھا کے گلا دیا, تیسری اوقات یہ ہے کہ ٹھوکروں کے لائق ہے, لیکن لوگ جنید کو ٹھوکریں مار رہے تھے. جنید کی نگاہ گنبد خضرا پہ جم چکی تھی. جنید اس دن کے انتظار میں تھے, قیامت کب آئے گی, وہ شفاعت کا تاج کب ملے گا. اللہ اکبر. سید زادے کو تو لوگوں نے کاندھے پہ اٹھایا, لیکن آج جنید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. جنید آخر میں اٹھے ہیں, بدن جھاڑا, مٹی صاف کی ہے, گردن جھکا کے گھر کی طرف آئے ہیں. پورے شہر میں جنید کے نام پر تو ہو رہی تھی, سب تھوک رہے تھے جنید کے نام پر. اللہ اکبر. جنید بغدادی گھر آئے ہیں, جیسی گھر آئے ہیں رات کو یہ خیال میں روتے رہے کہ قیامت کب آئے گی, کیا مصطفیٰ تاج شفاعت پہنائیں گے, کیا واقعی سید زادہ تھا جو یہ وعدہ کر کے گیا ہے, کیا اس کا وعدہ سچا ہے. یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی ہے, خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں, خواب میں حضور تشریف لے آئے, خواب میں آقا آئے ہیں. جنید کیا سوچ رہے ہو, یا رسول اللہ آپ میرے گھر اشارہ کر دیا ہوتا, حضور
हुजूर मैं उड़ के मदीने आ जाता। फरमाते यही तो सोच रहे हो कि मेरे बेटे ने जो वादा किया था वो सच्चा था कि नहीं, जिसने कहा था कि मेरा बेटा है कि नहीं। ए जुनैद बेटे ने तो कयामत का वादा किया था, हम तेरी बेकरारी दूर करने आए हैं, कयामत तो तब आएगी जब आएगी। तुझे आज हम विलायत का ताज अता फरमाने आ गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सुभान ये इनकी खिदमत का सिला है। ये रात को ख्वाब देखा, सुबह को भीड़ जुनैद के दरवाजे पर थी। सुभान अल्लाह। जुनैद के दरवाजे पे बड़ा बड़ा हाकिम खड़ा है, ऊंची ऊंची पगड़ियों वाले गर्दन झुकाए खड़े हैं। जुनैद ने दरवाजा खोला, लोगों की भीड़। जुनैद एक नजर इधर भी डाल दे, एक नजर इधर भी डाल दे, एक नजर इधर भी डाल दे। ये बातें सब कह रहे थे। जुनैद हैरत में थे, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया? तो एक कोने से आवाज आई थी, जुनैद नबी के बेटों के वादे कभी झूठे नहीं हुआ करते। जब मुड़ के देखा वही सैयदजादा मुस्कुरा रहा था। सुभान बोलो अल्लाह। हुजूर की हाल से प्यार करो। एक बेटा मजार में लेटा है, एक बेटा महफिल में बैठा है। आज खुदा की कसम क्या बताऊं, ये तेरा मेरा नसीब है। अल्लाह ने ये दिन अता किया है, ये दिन अता किया। अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। इनकी एक निगाह तकदीर बदल देती है, एक निगाह तकदीर बदल देती है। हाँ, और कभी ये शशुपंज में ना रहना कि इन्हें क्या पता, ये तो मजार में लेटे, इन्हें क्या खबर। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नसीब की बात है उनकी महफिल में आके बैठे हो, हुजूर के बेटे की जियारत हो रही है। मुकद्दर के धनी हो, और जितनी देर चेहरा देखोगे खुदा की कसम हर हर लम्हा अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह। हर हर लम्हा अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। लेकिन सुने, अल्लाह वालों से प्यार करते रहना, प्यार करते रहना। बाद में अफसोस होता है, बाद में अफसोस होता है। तेरे मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान का जब जनाजा उठाना तो बड़े बड़ों की भीड़ थी, आशिकों का झुरमुट था, दीवानों की भीड़ लगी थी। हाँ, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले भी कांधे लगाने के लिए बेचैन थे, कांधा लगाने के लिए बेचैन थे। वो इसे ना देखें, आज मुस्तफ़ा के बेटे की खैरात मिल रही है, ये मेरा काम सुभान चल रहा है। अल्लाह। ये लाखों पे भारी है ये खैरात। हाँ, जब उतारे उनके बेटों के मिल जाएं फिर कसम खुदा की मैं तो फख्र से कहूंगा, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हाँ, हुजूर के बेटों की खैरात के लिए हमने कहाँ चक्कर न लगाए, आज अल्लाह ने वो खैरात अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर के बेटों की खैरात है, और ये खैरात अगर मिल जाए, ये हर पैसे से अलग पैसा है भाई, और ये अगर मिल जाए तो बेड़े पार हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मुझे ये पैसा मदीने तक लेके जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये पैसा, ये समझते हो कि ताजदार सुमना ये खिरका पोश नहीं, खुद में एक ताजदार है। हाँ, ये उनकी अता है। और हुजूर अगर मुट्ठी भर के खजूर दे दें तो खानदान का भला हो जाता है। अगर बेटे के नाम पे ये सदका मिल जाए तो मेरी नस्लों का भला हो जाए। सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े जोर से, ये बड़े नसीब की बात है। आज ये महफिल में आए हैं, खुदा की कसम मुकद्दर के धनी हो, वरना बाद में कितना तड़पते हैं लोग। मैं बात अर्ज कर रहा था, मेरे मुर्शिद का जनाजा जिसमें लाखों की भीड़ थी, मैंने देखा था। उस वक्त मैं इस्लामिया की छत पे खड़ा था। वो यार, आशिकों के अपने अपने अंदाज होते हैं, दीवानों के अपने अपने अंदाज होते हैं। मेरी करवट में एक बूढ़ा खड़ा था जो एक पैर से अपाहिज था, वो कभी उठता था कभी बैठता था। मैंने कहा चाचा इतनी गर्मी में यहाँ क्या लेने आए थे? कहा बेटे जनाजा पढ़ने मैं भी आया हूँ। मैंने कहा घर से दुआ कर लेते, अल्लाह वही से सवाब दे देता। कहने लगा रो के बेटे, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मेरे पास कोई नेकियों का सरमाया ना था, मैं इस लायक ना था कि हज करने चला जाता, ये औकात ना थी कि मदीना देख लेता। वो कहता बेटे मुझे पता चला
آج بریلی میں کسی بڑے میاں کا وصال ہوا ہے، مولانا بتانے لگے جو ان کا جنازہ پڑھنے گا بخش دیا جائے گا، یہ سوچ کے آیا ہوں آج اختر کا جنازہ پڑھوں، قیامت میں رب پوچھے کیا لے کے آیا ہے، فخر سے کروں گا اظہری میاں کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اب آنکھیں ترس رہی ہیں، خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ ہاں ان کی شان دیکھ، کتنے تاخیر سے دفن کیا گیا جنازے کو، لیکن شامل ہونے والوں سے پوچھ، جدھر سے جنازہ گزر رہا تھا وہ گلیاں خوشبو سے مہکتی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ۔ ایک بات یاد آ گئی، میں کہوں گا ارباب ممبر توجہ کریں، حضور کی دعائیں چاہیے۔ لوگوں نے کئی ساری باتیں تاج الشریعہ کے تعلق سے کہی، نہیں وہ ایسا کیا گیا ویسا کیا گیا، اتنا نہیں رکھنا تھا اتنا نہیں روکنا تھا۔ میں نے کہا چل انہیں روکا گیا، تو اپنے بچوں سے نصیحت کر کے مر کہ میرے جنازے کو 24 گھنٹے میں دفن کرنا، پھر دیکھ بیٹے اگر ڈنڈوں سے دھکیل کے قبر تک نہ پہنچانا پڑے نا نام بدل دینا۔ 12 گھنٹے میں بدبو آنے لگتی ہے، مرنے کے بعد 36 گھنٹے گزر گئے لیکن خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ بدن کی خوشبو نہیں، جدھر سے جنازہ گزر رہا تھا ادھر سے خوشبو آ رہی تھی۔ آج بھی ان کے مزار پہ چلے جاؤ، وہی خوشبو جنازے والی آ رہی ہے۔ خدا کی قسم آج جاؤ اور شہر بریلی میں سوال کرو کہ اختر رضا بتاؤ تو صحیح اتنی تاخیر سے دفن کیوں ہوئے، تو جواب آئے گا یہ دفن میرے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے لیے تھا، اور زمانے کو بتایا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، فیضان تاج الشریعہ، حضور تاج العلماء، فیضان مخدوم اشرف۔ سبحان ایک اللہ، بات سبحان کہہ دوں، مجھے بتائیے اس گھر کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کاندھے پہ پالکی اٹھائیں، رکھوا کے کہیں رکھو مجھے مصطفیٰ کی آل کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی آل کی اولاد کی خوشبو آ رہی۔ پہلے تو ایک بات بتائیے، جس نے گلاب سونگا اسے پتہ ہے گلاب کی خوشبو کیا ہے، جس نے چمیلی سونگی اسے معلوم ہے چمیلی کی خوشبو کیا ہے، جس نے چمپا سونگا اسے پتہ ہے چمپا کی خوشبو کیا ہے۔ مجھے پتا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے تم میں سے مصطفیٰ کی اولاد کی خوشبو آ رہی ہے، یقیناً اس نے حضور کی خوشبو سونگی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی سبحان اللہ۔ خوشبو سونگی ہوگی، تبھی تو کہا کہ مصطفیٰ کی اولاد کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تھا نا تو کیا کہا تھا اس نے؟ جو میرے آقا کا شہزادہ تھا اس نے کہا تھا حضور نوکروں سے ذات نہیں پوچھی جاتی، کام لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، میرا امامہ اپنا امامہ شریف ایک روایت کے مطابق اتارا اور اہل رسول کے قدموں پہ رکھ کے کہا بیٹھ جا پالکی میں، جہاں سے آئے ہو وہیں تک احمد رضا لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، کس سبحان لیے؟ کہ قیامت میں اگر حضور نے پوچھ لیا سواری کے لیے میرے بیٹے کے کندھے بچے تھے تو احمد رضا اپنے نبی کو کیا جواب دے گا۔ اور پوری زندگی سیدوں کی تعریف کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، میں کہتا ہوں ان کے پٹھان ہونے میں بھی حکمت ہے، پٹھان ہونے میں بھی ان کی حکمت ہے۔ اگر وہ سید ہوتے اور سید ہو کے یہ کہتے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو دنیا کہتی اپنے منہ سے اپنی تعریف۔ خدا نے اعلیٰ حضرت کو پٹھان اس لیے بنایا کہ جب وہ کہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراء کری جس میں حسین اور حسن پھول، تو دنیا جان جائے کہ سید سواری کے لیے نہیں ہوتے، سید کاندھوں پہ بٹھانے کے لیے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضرت کو اللہ، پٹھان بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور تاج العلماء،
حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. اور سنیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. جو مصطفیٰ کی اولاد کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں. اور یہ بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں بیٹھ کر کے میرے سر کے تاج ہماری آخرت کی ضمانت ہمارے ایمان کا حصہ. ہاں تشریف فرما گئے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. جو سید زادوں کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں. اور جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ سید زادوں کا نہیں. بے شک بے شک. بات ذہن میں رکھنا. اختلافات ختم کرو. بڑوں میں تو کوئی جھگڑا نہیں. وہ چھوٹے چھوٹوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. نیچے والے لوگ مریدین آپس میں بھائی خدا کے واسطے کبھی اگر کوئی کہے نا کہ سید لوگ ایسے ہوتے تو اس سے کہہ دیا کر اعلیٰ حضرت نے کاندھے پہ پالکی اٹھائی تھی تو کیا سمجھائے گا سید کیسے ہوتے. ہاں اور اگر کوئی کہے نا کوئی اشرفی اگر اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ کہے تو کہہ دینا یہ سیدوں نے کہا کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے. سبحان اللہ. دونوں کے گھر کی بات ہے بھائی. ہاں صحیح بات یہ ہے کہ سیدوں کی شان کیا ہے یہ سکھایا ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں. اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا سیدوں نے. تو یہ ان کے آپس کا ایک دوسرے پر ان کے کسی پہ کرم کسی پہ نظر کرم. تو ہمیں لازم ہے کہ ہم رضوی ہوں یا اشرفی ہوں یا حشمتی ہوں یا برکاتی ہوں یا چشتی ہوں اپنے بزرگوں کے خلاف زبان نہ کھولیں. سبحان اللہ. سبحان ہمیں حق نہیں اپنے بڑوں کے خلاف بولنے کا. ہمارا نصیب ہے حضور قبلہ تشریف فرما ہے. کوشش کرنا آخری بات کہہ جاؤں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پابندی سے اللہ والوں کا دامن تھامے رہیے. میرے حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد سے پیار کیا یا اس کی خدمت کی یا اسے خوش کیا حضور فرماتے میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ پکڑ کے داخل کروں گا. تو کوشش کریں گے پوری زندگی. ہاں یہ تو ماشاءاللہ حسبی نسبی اصلی نسلی سید ہے. اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی بناوٹی بھی آ جائے اور تم سے کہہ دے میں سید ہوں تو فرماتے ہیں پھر گردن جھکا دینا. یہ نہ دیکھنا شجرہ کیا لایا ہے یہ دیکھ نام کس کا لے دیا ہے. وہ ہمیں تو نقلی کا احترام کرنے کا حکم ہے تو پھر اصلی کی شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. خیال کریں گے انشاءاللہ. وہ زبان سے کبھی جملہ غلط نہ نکالتے. کبھی یہ مت کہنا تیرا شجرہ کہاں ملتا نسب نامہ دکھا. اگر وہ نہ دکھا سکا ہوا اصلی سید. وہ قیامت میں حضور نے پوچھ لیا میرا امتی یہ کہے گا ہاں حضور پوچھیں دکھا سند کہاں. تم کہو گے سند کسی کے پاس بھی نہیں. اگر حضور نے کہا میرے بیٹے سے سند مانگ رہا تھا اور میرے پاس بغیر سند کے آ گیا تو کوئی بچا پائے گا. خدا آخرت کا خیال کرے. بے شک. یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہاں ان کے قدموں سے وابستہ رہیے. حضور کی اولاد سے سچا پیار کیجیے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ڈرنے میں کئی باتیں ہیں. نوافل واجبات فرائض اپنے وقت پر ادا کریں گے ٹھیک ہے. اور کسی کا حق مارنے سے دور رہیں گے. لوگوں کے حقوق ادا کریں گے. رمضان میں لوگوں کی دل جوئی کا خصوصی خیال رکھیں گے. ہاں زندگی میں کبھی کسی سید کی توہین نہ ہونے پائے یہ خیال رکھنا ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بس ایمان والوں اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.